بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پرتھوی راج ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا تو شادی دیو اور عبداللہ بیابانی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے درخواست کی آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ کے ظاہری و باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ آپ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا شہر میں رہائش گاہ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تجویز کی جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ جگہ دراصل شادی دیو کے رہنے کی جگہ تھی جہاں آپ انا ساگر کے کنارے سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تمام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ اسلام ارسال فرمایا جس کا مضمون یہ تھا: اے سنگ دل راجہ، تیرا اعتقاد جن لوگوں پر تھا وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر تو بھی اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا ورنہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ پرتھوی راج پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ قاصد واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ کیا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر فرمایا اگر یہ بدبخت اللہ عز و جل پر ایمان نہ لایا تو اسے زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا جائے۔ پرتھوی راج کا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر زور نہ چلا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ پرتھوی راج کا ایک درباری بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ پرتھوی راج نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ اس مسلمان درباری نے آپ سے درخواست کی کہ آپ پرتھوی راج سے میری سفارش کیجیے تاکہ میں آئے دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خاص قاصد کے ذریعے پرتھوی راج کے پاس سفارشی بھیجا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مقابلہ پرتھوی راج نے سحر و ساحری سے کیا اور شکست فاش ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوئی۔ شادی دیو جو باشندگان اجمیر کا معبود تھا اور جے پال جوگی دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ سینکڑوں ہندوؤں آپ کی کرامت زندہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے گرد لوگوں کا ایک جمع غفیر رہنے لگا تھا۔ روز بروز معتقدین اور مسلمان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ پرتھوی راج دل ہی دل میں اس پر کوٹتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ اس فقیر کو اجمیر سے نکالنے کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ تشدد، مشکلات کھڑی کر کے اور جن صورتوں سے مقابلہ ممکن تھا اس نے کیا مگر کوئی بھی تدبیر مؤثر نہ ہوئی اور وہ حیران و پریشان تھا کہ کروں تو کروں کیا۔ ایک دن پرتھوی راج اپنے قلعہ کی برجی پر کھڑا تھا۔ مصروف نظارہ تھا کہ سامنے سدا بہار پہاڑی پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے گرد لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا۔ پرتھوی راج نے انتہائی غصہ کی حالت میں راجپوت سردار کو حکم دیا ایک پولیس کا دستہ ہمراہ لے کر جاؤ اور اس پورے مجمع کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس فقیر سے کہو کہ کل تک اجمیر خالی کر دے اور تمام شہر میں منادی کرا دو کہ اس اعلان کے بعد مسلمان فقیر کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جس نے حکم کی خلاف ورزی کی اسے سزا دی جائے اور اس کا گھر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ راجپوت سردار نے پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سدا بہار پہاڑی کا محاصرہ کر لیا، تمام مجمع کو گرفتار کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کو پرتھوی راج کا حکم سنایا کہ کل تک اجمیر خالی کر دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ہم خلق اللہ کی غمخواری کے لیے آئے ہیں، رائے پتھورا ہمارے کام میں کیوں دخل انداز ہوتا ہے؟ اس سے کہہ دینا کہ 3 دن میں معلوم ہو جائے گا کہ میں اجمیر سے نکلتا ہوں یا وہ۔ خواجہ معین الدین چشتی روزہ سے حاضرین کی گرفتاری آپ کو شاک گزری۔ آپ مغرب تک مصلی پر مراقبے کے لیے بیٹھے رہے، پھر روزہ افطار کیا، نماز سے فارغ ہو کر پھر مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ حق تعالیٰ نے 2 استبداد کے خاتمہ کی بشارت دی۔ آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا۔ حق تعالیٰ سے دریافت کرنے پر غیب سے آواز آئی ہم نے پرتھوی راج سے تمام اختیارات کی باغ دوڑ لے کر شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر شہر سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد اگلے روز پرتھوی راج قلعہ کی برجی پر یہ دیکھنے کے لیے چڑھا کہ آپ یہاں سے چلے گئے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو گھاٹی کی طرف سے گرا کر 2 سانڈ تیزی سے آتے دکھائی دیے۔
پرتھوی راج سمجھ گیا کوئی خاص خبر لائے ہیں۔ پرتھوی راج کو آپ کا دیکھنا بھی یاد نہ رہا، فوراً اتر کر اپنے محل میں آ گیا۔ محل میں آ کر قاصدوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں قاصد دربار میں آئے اور پرتھوی راج کی خدمت میں کھانڈے راؤ کا خط اور ساتھ میں سلطان شہاب الدین غوری کا اعلان جنگ پیش کر دیا۔ پرتھوی راج نے خط اور اعلان جنگ پھاڑ کر کھانڈے راؤ کو لکھا، آس پاس کے تمام راجاؤں کو ملا کر متحدہ طاقت سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر خود بھی پرتھوی راج نے اپنے لشکر کو جنگ کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا۔ جس دن خواجہ معین الدین چشتی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شاہ اسلام کے حوالے کرنا ہے، اسی رات سلطان شہاب الدین غوری جو کہ اس وقت خراسان میں تھے، خواب میں دیکھا کہ وہ سلطان موصوف ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے فرما رہے ہیں، اے شہاب الدین، اللہ نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، جلد ہندوستان کی طرف متوجہ ہو اور اس بدبخت راجہ کو زندہ گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے۔ سلطان شہاب الدین جس دن سے ہندوستان سے شکست کھا کر لوٹا تھا، اسی دن سے اس کے دل میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ خفیہ طور پر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ ہندوستان پر کب حملہ آور ہوگا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے شکست کے دن سے آج تک کپڑے نہیں بدلے تھے، نہ ہی حرم سرا میں بستر پر سویا تھا۔ اس خواب نے سلطان موصوف کے دل میں نیا ولولہ، نیا جوش پیدا کیا۔ 8ویں دن وہ روانہ ہو گیا۔ پشاور پہنچ کر پٹھان سرداروں سے ترقی اور منصب کا وعدہ کر کے گزشتہ سال کے داغ اور بدنامی کو دھونے کی تلقین کی، اور پھر ملتان میں بھی چند روز قیام کیا۔ دربار عام منعقد ہوا۔ سلطان شہاب الدین نے تمام چھوٹے بڑے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کر کے فرمایا، پچھلے سال بدنامی کا جو داغ اسلام کے ماتھے پر لگا تھا وہ حاضرین سے مخفی نہیں ہے، اس لیے موقع ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے تلوار کے پانی سے دھو کر صاف کر کے رکھے۔ تمام سرداروں نے تلوار کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیے۔ ملتان سے روانہ ہو کر سلطان موصوف لاہور آیا اور خط دے کر بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، رائے پتھورا جو راجگان ہند کا مہاراجہ ہے کو تحریر کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طاقت، اسلام کی اطاعت کو قبول کرے اور مسلمانوں کو آماج گاہ فتنہ و فساد نہ بنائے۔ یہ ملک اللہ کا ہے، اسی کا حکم نافذ رہے گا، ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ پرتھوی راج نے اس خط کا نہایت تلخ جواب دیا اور تمام راجگان ہند کے نام گشتی تحریر جاری کی کہ سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار ہو جائے گی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر پرتھوی راج کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔ ادھر پرتھوی راج کی متحدہ فوج چلی تو ادھر سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر آگے بڑھا۔ سردستی ندی کے دونوں کناروں پر خیمہ زن ہو گئے۔ اسی اثنا میں سلطان شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج کا خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا ہے کہ ست دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ لشکر موجود ہے، اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے دھرم رکشک چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا راجپوت بہادر بھی ہے جس کی تلوار سے کاہل اور کندھار نے پناہ مانگی ہے۔ تم ان ترک بچوں اور افغان جوانوں پر رحم کھاتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یاد رکھو ہمارے پاس بے شمار سامان موجود ہے، تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری خط کو پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ اسے یقین اور اعتقاد ہو گیا کہ فتح کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، پر ہے، اور فتح میری ہی ہوگی۔ سلطان الدین کے پاس صرف 1,70,000 کی فوج تھی۔ 27 محرم 588 ہجری کی صبح دونوں طرف صف بندی شروع ہوئی، اور صف بندی مکمل ہونے کے بعد راجپوتوں نے طبلے جنگ بجا کر تیر اندازی شروع کر دی۔ لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی، گرمی کا موسم، پھر اژدہام کی حرارت، جنگ طول پکڑتی چلی گئی۔ پرتھوی راج کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئے، قریب تھا کہ بھگدڑ مچ جاتی۔ ہندوستان کے سرداروں نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے تلسی کے پتے چبائے اور
قسمیں کھائیں اور مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ کی آگ تیز بھڑکنے لگی۔ سلطان شہاب الدین غوری گھوڑے کی پشت پر میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ یکایک اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ عالم رویا میں نظر آیا، بہت ہی بڑی شاندار مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے۔ شہاب الدین بھی نماز میں شریک ہے۔ نماز کے بعد خطیب نے شہاب کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، معیز الدین اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں، کارکنان قضاء و قدر نے فتح و نصرت تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، غم نہ کرو، اللہ عز و جل تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بشارت سنتے ہی سلطان شہاب الدین غوری کی آنکھ کھل گئی۔ فوج کی طرف نظر ڈالی تو وہی بزرگ فوج کی نگرانی کر رہے تھے۔ گرمی کے دن تھے، تیز دھوپ تھی، دونوں طرف کے سپاہیوں کے بازو لڑتے لڑتے شل ہو چکے تھے۔ جنگ ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو گئی، ذرا سی غفلت سے شکست کا سامنا ہو سکتا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے خاصہ فوج کے 12,000 سواروں کو 6 صفوں میں ترتیب دے کر پرتھوی راج کی فوج پر حملہ بول دیا۔ راجپوتوں کے بدمست ہاتھی جو کہ شراب کے نشے میں چور تھے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ کئی راجپوتوں کو روک ڈالا۔ 1 گھنٹہ تک تابڑ توڑ لڑائی جاری رہی اور پرتھوی راج دوسرے راجاؤں سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ کھانڈے راؤ میدان جنگ میں مارا گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج نے مارکا سر کر لیا۔ سلطان شہاب الدین کی فوج نے پرتھوی راج کی فوج کا تعاقب کیا، جس میں کئی بھگوڑے راجا مارے گئے۔ پرتھوی راج دریائے سرسوتی کے کنارے گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ تراوڑی کا میدان فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری براستہ کیکڑی اجمیر روانہ ہوا۔ دیولی میں مقتول راجاؤں کے لڑکے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا دیولی پہنچ کر راجاؤں کے لڑکوں نے شاندار استقبال کیا، دستاویزات، اطاعت اور شاہانہ تحائف پیش کیے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ازراہ اتم دستاویزات پر مہر توثیق ثبت کی، پرتھوی راج کے لڑکے کو اجمیر کی حکومت عطا فرمائی۔ سلطان شہاب الدین غوری کے شاہانہ سلوک سے متاثر ہو کر راجگان نے کیکڑے کے مشہور تالاب پر جشن چراغاں منایا۔ سیر الاقطاب اور دیگر مستند کتابوں میں منقول ہے، خواجہ معین الدین چشتی ایک دن حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ندا آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم نے تجھے بخش دیا ہے، جو کچھ چاہتے ہو وہ آج مانگ لو۔ خواجہ معین الدین نے عرض کیا، میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو جائے اسے بخش دیا جائے۔ اچھا، تیرے سلسلے کے تمام مریدوں کو بخش دوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر سال قوت روحانی سے زیادہ کعبہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آخر زمان میں تو یہ عالم تھا کہ آپ رات کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور فجر کی نماز اجمیر شریف میں ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مصروف تھا، اور وہ لوگ گروہ کی شکل میں آگ کے گرد حالہ بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینہ تک دانہ پانی زبان پر نہ رکھتے تھے، اور ریاضت کرتے کرتے اس درجہ دل کی صفائی ہو گئی کہ فوراً دل کی بات بتا دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی باتیں سن کر گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے ان سے آگ کی پرستش کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے جواب دیا، ہم آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوزخ سے یہ بچنے کا یہ طریقہ درست نہیں۔ اس آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی پرستش کرو، پھر دیکھنا کہ کیا محال ہے کہ آگ تمہیں ذرا برابر بھی گزند پہنچائے۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پرستش کر رہے ہو، ذرا اس آگ میں ہاتھ تو ڈالو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آتش پرستی کا کیا صلہ دیا کرتی ہے۔ ان آتش پرستوں نے جواب دیا، آگ کا کام تو جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آگ حق پرستوں کو نہیں جلائے گی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نہیں ہلا سکتی۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے
اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی، اور جوتی بہت دیر تک آگ میں پڑی رہی، لیکن آگ کا ذرا برابر بھی اثر جوتی پر نہیں ہوا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سب آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ اجمیر شریف میں تشریف لانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ظاہر حج بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس تشریف نہ لے جا سکے تھے، مگر اجمیر شریف آنے والے حجاج بیان کرتے ہیں، ہم نے ایام حج میں آپ کو حج ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے کسی دشمن نے ایک آدمی کو چھری در بغل آپ کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور مجھے عرصہ سے دیدار اور قدم بوسی کا شوق تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں موحد ہوں، جو وعدہ کر کے آیا ہوں اسے پورا کر دے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ عرض گزار ہوا، حضور میں بے قصور ہوں، فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، میں لالچ میں اندھا بن کر آیا، میرا قصور بس معاف فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کمال خندہ پیشانی سے اسے معاف کر دیا، اور وہ شخص اسی وقت تائب ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، مصروف سیر و گشت تھے اور بعض عمرا اور داعیان سلطنت بھی ہمراہ تھے۔ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور آ کر فریاد کی، حضور میرا نکاح کروا دیں ورنہ میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا، تو کس سے نکاح چاہتی ہے؟ اس نے کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس مرد کے ساتھ اور یہ قطب الاقطاب بنے پھرتے ہیں، اور نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ انہی کا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ عمرہ ششدر رہ گئے۔ آپ نے اجمیر کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا پیر و مرشد میری مدد فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فرمانا تھا کہ فوراً ہی سامنے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ اور بادشاہ قدم بوس ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دریافت فرمایا، بیٹا کیا بات ہے جو مجھے یاد کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تمام ماجرا بیان فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے سچ سچ بتا کہ تیری ماں نے جو الزام قطب الدین پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ فوراً بولا، حضور یہ الزام سراسر غلط ہے، یہ عورت نہایت فاسق بدکار ہے۔ اس عورت نے جب بچے کی بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اعتراف کر لیا اور معافی مانگ لی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور شیخ عہد الدین کرمانی اکٹھے بیٹھے تھے اور کسی مسئلہ پر ان کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ ایک لڑکا تیر کمان لیے وہاں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ وہ لڑکا شمس الدین التمش تھا جو کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں قطب الدین ایبک کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بنا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی وضو کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی آپ کی خدمت میں اور کہنے لگی، حضور میرے لڑکے کو حاکم وقت نے بے گناہ قتل کر دیا ہے، میں آپ کے پاس فریادی بن کر آئی ہوں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، تیرا مقتول کہاں ہے؟ بڑھیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گئی۔ آپ نے اس لڑکے کا سر دھڑ ہلا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، وہ لڑکا زندہ ہو گیا اور دونوں ماں بیٹا آپ کے مرید بن گئے۔ واللہ اعلم۔ کتب سیر میں منقول ہے، بابا فرید گنج شکر جن دنوں دہلی میں مرشد پاک قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں تھے اور چلہ کشی میں مشغول تھے، ایک دن آپ کے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین نے حضرت خواجہ قطب الدین کے تمام مریدوں کو بلایا اور انہیں ان کی قابلیت کے موافق روحانی نعمت عطا فرمائی، اور جب فارغ ہو چکے تو فرمایا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قطب الاقطاب
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور ایک مرید ہے جو اس وقت چلہ میں مشغول ہے، ہم خود اس مرید کے پاس جائیں گے۔ پھر دونوں حضرات اس حجرہ میں پہنچے جہاں بابا فرید الدین گن شکر چلہ کشی میں مشغول تھے۔ بابا فرید نے جب دادا مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا تو احتراماً کھڑا ہو گئے، نکاحت کی وجہ سے گر گئے اور روتے ہوئے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے خواجہ قطب الدین سے فرمایا، تم کب تک اس جوان کو یوں مجاہدہ کی بھٹی میں جلائے رکھو گے؟ آؤ ہم دونوں اسے نعمت باطنی سے نوازتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بابا فرید کا دایاں بازو پکڑا اور خواجہ بختیار کاکی نے بایاں بازو پکڑا اور کھڑا کیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا، الہی تو مولانا فرید کو قبول فرما لے، اسے کامل بنا دے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول کیا، اسے وحید اثر بنا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اسم اعظم جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں چلا آ رہا تھا اس کی تعلیم دی، اور پھر تمام حجابات عالم بابا فرید کے سامنے عیاں ہو گئے اور بابا فرید کو علم لدنی عطا ہوا۔ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، تم نے دو شہباز قابو کیا جس کا پسیرا سدرۃ المنتہا پر ہے، اور یہ ایسی شمع ہے جو درویشوں کے خانوادہ کو روشن کرے گی۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین کے مزار پاک پر چلہ کر رہا تھا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور عرفہ کی شب میں خواجہ خواجگان کی قبر مبارک کے سرہانے بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ میں نے 15 سپارے پڑھ ڈالے اور پھر دوران تلاوت ایک حرف بھول گیا۔ اسی دوران خواجہ خواجگان کی قبر مبارک سے آواز آئی، تم نے فلاں حرف چھوڑ دیا ہے، اسے پڑھو۔ بابا فرید فرماتے ہیں، میں نے وہ حرف پڑھا۔ قبر مبارک سے دوبارہ آواز آئی، عمدہ طریقے سے پڑھو۔ بابا فرید فرماتے ہیں، میں نے عمدہ طریقے سے پڑھا۔ قبر مبارک سے پھر آواز آئی، صالح بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر چکا تو میں نے خواجہ خواجگان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا، حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ بروز حشر میرا شمار کس گروہ میں ہوگا۔ بابا فرید الدین گن شکر فرماتے ہیں، قبر مبارک سے آواز آئی، جو 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے وہ جنتی ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، میں نے خواجہ خواجگان کی قبر مبارک کو بوسہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز اتنی اہم شخصیت ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو آپ کو نائب رسول بنا کر ہندوستان کی ولایت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ اولیاء کاملین رحمہ اللہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد وہ 28 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں علم کی درویشانہ صفات منتہائی کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ حضرت بہت عرصے سے آپ کے قدم بوسی کی تمنا تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عظیم سعادت آج مجھے میسر ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص نے جیسے جملہ کہا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا
توقف کے بعد فرمایا جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی سزا دیجیے، بلکہ اب حکم دیجیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیز، ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو جھگڑا کرے اس کے ساتھ ہم نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما، دعا کرتے ہیں اس کا دل بدل جائے۔ اس نے حضور کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ 7 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں رخ پرواز ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک ہوا۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ وہ سند مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔ آپ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش طبعی ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تم کو حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو۔ حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اس نے کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا، ٹھہرو، اس کاغذ میں حلوہ مت ڈالو، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دو، کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اور حلوائی نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ، یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ انداز اور کچھ کردار ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کردار خواجہ غریب نواز کے بھی تھے۔ مثلا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے سفر میں رہا، کیونکہ کپڑے ہی بیشتر اور دیگر زمانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا، مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا۔ الغرض اس کب تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے، یہاں تک کہ کامیابی حاصل کر لی گئی، منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، حتیٰ کہ سند کے طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح آپ کے انداز بارفتہ دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، بلا تفریق، بلا مذہب ملت، مظلوم کی امداد و حاجت روائی کیا کرتے تھے، گویا اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات رو کے واقعے کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی گریہ زاری شروع کر دی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لو، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حضرت خواجہ نے متوجہ ہو کر اس کی فریاد کو غور سے سنا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا بالکل صحیح ہے، خواب میں اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہر شخص حیران پریشان تھا کہ دیکھیے غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔
حضرت خواجہ سیدھے مقتول کے پاس کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا، اے مظلوم، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کی تختی سے نیچے آ گیا، جیسے حکم کا منتظر ہو، اور فوراً حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدین کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے جب آپ کا حرم کعبہ میں مصروف تھے اور آواز آئی، اے معین الدین، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ کو بخش دیا، کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا۔ آواز آئی، معین الدین، تو میرا مخصوص برگزیدہ بندہ ہے، میرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایران سے ہندوستان تک بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، راہ حق میں بے نظیر قربانیاں دی، جس کی گواہی خود غیب سے ملی، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ کی روح بھی اللہ کی محبت میں رجب المرجب 632 ہجری میں پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو فیضان خواجہ سے فیض یاب فرما، بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں، شہر و شہر کربا کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے، ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے، چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خامکیا حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے
کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک
کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی، تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔
حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا، میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد
باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جایہ حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جوں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب تک مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صحبت میں رہا کبھی بھی آپ کو ناراض نہ ہوتے دیکھا، ماں سوائے ایک دن جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستہ میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اس شخص نے مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ ایک روز اجمیر کے ایک کسان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فریاد کی میرے کھیت یہاں کے حاکم نے ضبط کر لیے ہیں اور وہ کہتا ہے جب تک فرمان شاہی پیش نہ کرو تمہارے کھیت واپس نہیں ملیں گے۔ میں امداد کا درخواست گزار ہوں کیونکہ انہی کھیتوں سے میرے معاش کا دار و مدار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ دیر تامل کے بعد فرمایا
ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام کے لیے مجھے معمور کر دیا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کسان کو لے کر دہلی کی جانب عازم سفر ہوئے، اور دہلی آمد سے پہلے اپنے جانشین قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی آمد کے متعلق بتایا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ دہلی جاتے تو انہیں پہلے اطلاع پہنچا دیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی دہلی کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے آپ کو پہچان کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کی آمد کی اطلاع پہنچائی اور خود استقبال کے لیے چل دیے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مضطرب تھے کہ مرشد پاک اس مرتبہ بغیر اطلاع کے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد کے متعلق بھی نہیں بتا رہے۔ موقع ملتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور خادم بارگاہ کو تشریف آوری سے بیشتر ہی اطلاع سے مشرف و ممتاز فرما دیا کرتا تھا، اس مرتبہ بغیر اطلاع تشریف لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ معین الدین نے فرمایا، میں اس غریب کے کام کے لیے آیا ہوں۔ پھر خواجہ معین الدین نے تمام حال حضرت بختیار کاکی کو سنایا۔ بختیار کاکی نے عرض کی، حضور اگر آپ کا خادم بھی بادشاہ سے فرمان عالی کہہ دیتا تو اس کی کیا مجال تھی؟ اس کی بموجب فرمان عالی اس شخص کو مراد پوری نہ ہوتی تو آپ نے خود کیوں اس قدر تکلیف گوارا کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، یہ بات درست ہے، مگر ہر مسلمان رحمت حق تعالیٰ سے قربت رکھتا ہے۔ جس وقت یہ شخص میرے پاس آیا تو انتہائی ملول اور حزین تھا۔ میں نے مراقب ہو کر بارگاہ احدیت میں عرض کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے میں خود یہاں چل کر آیا ہوں۔ اگر میں وہیں سے اس شخص کی سفارش کر دیتا تو اس ثواب سے محروم رہ جاتا جو کہ ہر قدم پر اس کی خوشی سے حاصل ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھا اور فقر و سلوک کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مرشد پاک اچانک دائنی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تین بار ایسا ہوا۔ میں نے عرض کی، حضور کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ چشتی نے فرمایا، اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار اقدس ہے۔ میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی۔ حالت ذوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب ذوق و شوق ہو جایا کرتا تھا، اور علماء کرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا، جو مانگتا ہے مانگ لو، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے دنیا طلب کی، دوسرے نے آخرت طلب کی، دونوں کا منشا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے تمہارے لیے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا، تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے شعر عرض کیا، ہرچے تو خواہی بخواہم، روئے برسر آستانم، بندہ راہ فرما باشد، ہرچے فرمائی بر آنم۔ اسی دن سے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان الطارقین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الزاہدین اور قطب الواصلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے۔